بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب چہارم اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سبق کا۔ تو اس سبق کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ تو اجتماعی خیر خواہی کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، مخلوق خدا کے بارے میں نیک خواہش رکھنا، نیک ارادے رکھنا، یہ کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی ہے۔ اس کے بعد یہ اجتماعی خیر خواہی انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ یہاں پر سورۃ الاعراف میں لکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے امانت دار ہوں اور خیر خواہ ہوں۔ تو گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خیر خواہی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ ہمیں خیر خواہی جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل چیونٹی کے نام پر ایک مکمل سورت ہے، اور اس سورت کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں چیونٹی کی خیر خواہی کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، چیونٹیاں جو ہیں وہ اپنی بلوں سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک ضعیف ککی کہتے ہیں نا، بورے رنگ کی جو چیونٹی تھی، اس نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہیں علم بھی نہ ہو۔ اس نے باقی چیونٹیوں کی خیر خواہی کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا اچھا عمل لگا، اللہ تعالیٰ نے اس خیر خواہی کے نام پر اور اس کی وجہ سے ایک چیونٹی کے نام پر پوری سورت نازل کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یاد رکھیں، یہ قرآن مجید میں جو کہا گیا نا، ایک آیت ہے، اس کے بارے میں کیا مفہوم ہے کہ خیر خواہی میں حیات جاودانی ہے۔ جو انسان کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی فوت نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد اس کا تذکرہ زندہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی زندگی ضروری نہیں ہے۔ آپ جتنی زندگی ملی ہے اتنے اچھے طریقے سے گزار جاؤ، لوگوں کی خیر خواہی میں گزار جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد 100 سال تک لوگ آپ کا تذکرہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہر وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ چاہے وہ چیز ہو یا انسان ہو، جو بھی لوگوں کو فائدہ دے گا وہ اس زمین میں ٹھہر جائے گا، اور ٹھہرنے سے مراد یہ کہ اس کا تذکرہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین تو پورے کا پورا ہی کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو بچوں، خیر خواہی کا معنی مفہوم، اس کے بارے میں پھر ہم نے انبیاء کی سنت آیت پڑھ لی، پھر سورۃ النمل چیونٹی کے نام پر یہ سورت کیوں رکھی گئی، اور پھر قرآن کی 2 آیات، پھر حدیث ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم سیرت طیبہ سے مثالیں پڑھتے ہیں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھ لیں تو وہ ساری کی ساری بھری پڑی ہے کس چیز سے؟ کمزوروں کی مدد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی مدد کرتے، نادار لوگوں کی مدد کرتے، بیوہ اور مساکین کی مدد کرتے، آپ ان سے حسن سلوک بھی کرتے اور اس کا حکم بھی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقات، یتیم، غریب، مسکین، بیوہ، مسافر، ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی مدد کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ ہی بہت اہم تھا، لیکن آخری خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس میں آپ بنیادی نکات دیکھ لیں، اس میں کیا ہے؟ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لوگوں، اپنے ماتحت جو غلام ہیں ان کا خیال رکھو، بیوہ اور مساکین کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور، یتیم، بیوہ کے حقوق کی تاکید کی ہے، غلاموں کے حقوق کی تاکید کی ہے اس خطبہ میں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 72 آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کاوش کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرتا ہے، یا پھر اس روزے دار کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے اس انسان کے لیے جو کہ بیوہ اور مساکین کی ہیلپ میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پر اجر ہے اور لازم ہے تم پر کہ یہ سارا کرو، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے اجتماعی خیر خواہی کا مفہوم، قرآن و سنت میں اس کی تاکید اور سیرت طیبہ سے اس کی مثالیں اور احادیث پڑھ لی ہیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔